بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں اونٹ کی ہڈی۔ سوال: جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے کیا گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھ سکتے ہیں؟ جواب: رکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ یہ جادو وغیرہ سے حفاظت کا ایک ٹوٹکا ہے، اور جس ٹوٹکے سے اللہ اور رسول نے منع نہ فرمایا ہو، وہ شریعت سے بھی نہ ٹکراتا ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا، بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اچھے خاتمے کی علامات: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں، یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر میت کی پیشانی پر پسینہ پہ پڑے اور آنکھیں ڈپ ڈپا جائیں اور نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ گالیوں والی قوم: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، بس تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کے ساتھ مل نہ کھاؤ نہ پیو، نہ ان سے رشتہ بندی کرو، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو اور نہ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، 2 کان ہوں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی۔ وہ کہے گی، مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، ہر اس آدمی پر جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہو، اور مجسمہ بنانے والوں پر۔